شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم لسنرز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ میں ہوں سٹوری ٹیلر نیلوفر اور میں اپنے چینل پر آپ سبھی لوگوں کا ویلکم کرتی ہوں، اور ہمیشہ کی طرح آپ لوگوں کے لیے میں بہت ہی خوفناک کہانی لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ تو آگے بڑھنے سے پہلے جو میرے چینل پر نیو آئے ہیں وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر لیں تاکہ میرے ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کو ملتا رہے، اور ایسے ہی سچی خوفناک کہانیاں آپ لوگ ہمیشہ سنتے رہیں۔ اور میری کہانیوں کو اپنے فرینڈز اینڈ فیملی کے ساتھ ضرور شیئر کیا کریں، اور میری کہانیاں آپ کو اچھی لگیں تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں۔ تو بڑھتے ہیں آج کی خوفناک کہانی کی طرف، شروع کرتے ہیں آج کی خوفناک کہانی۔ یہ خوفناک کہانی مجھ سے شیئر کی ہے میرے ایک لسنر نے جو اپنا نیم آن ایئر نہیں کروانا چاہتے فار سم ریزنس۔ وہ بتاتے ہیں کہ میں اور میرے دوست ہم لوگ ایک گاؤں میں گئے جہاں پر ایک شادی تھی ہمارے ایک فرینڈ کی، اس نے ہمیں انوائٹ کیا ہوا تھا، اور ہم جیسے ہی اس کی شادی میں گئے وہاں شادی ہم لوگوں نے اٹینڈ کی، کافی اچھا فنکشن تھا، سب کچھ بہت اچھے طریقے سے ہو چکا تھا۔ واپس آنے سے پہلے میرے اس فرینڈ نے یہ بولا کہ تم لوگ پہلی دفعہ میرے گاؤں میں آئے ہو تو میں تم لوگوں کو یہاں کی سیر کرواتا ہوں کہ ہمارے گاؤں میں کیا کیا ہے، تم لوگوں کو ایٹ لیسٹ پتہ ہونا چاہیے۔ تو وہ ہمیں اپنے گاؤں کی سیر کروانے لگ گیا، اور بہت زیادہ ہمیں مزہ آیا وہاں گھومنے میں، کیونکہ ہم لوگ جو تھے شہر کے رہنے والے تھے، ہمارا کوئی ریلیٹیو بھی گاؤں میں نہیں رہتا تھا کہ ہم لوگ گاؤں کا کبھی وزٹ کر سکیں۔ پہلی دفعہ ہم گاؤں میں گئے تھے تو ہمیں گاؤں بہت اچھا لگا، بہت اچھی وہاں کی آب و ہوا تھی، اور بہت زیادہ ہم لوگوں کو مزہ آتا تھا۔ ہم لوگ وہاں پر ابھی گھوم رہے تھے اور مزے کر رہے تھے، اچانک سے میرا ایک دوست تھا جو ہمارے ساتھ ہی گیا ہوا تھا، وہ ایک درخت کے پاس جا کر اس کے ساتھ کھیلنے لگ گیا اور پکچرز وغیرہ بنوانے لگ گیا، تصویریں وغیرہ، اور عجیب و غریب مطلب اس نے حرکات کرنا شروع کر دی جیسے عموماً لڑکے کرتے ہیں ٹین ایجز میں۔ جو ٹین ایجرز ہوتے ہیں ان کا یہی کام ہوتا ہے کہ کوئی بھی چیز دیکھ لی اس سے پنگے لینے ہیں، اس کے ساتھ چھیڑ خانی کرنی ہے۔ اور وہ جو درخت تھا وہ دیکھنے میں بہت زیادہ پرانا لگ رہا تھا، کیونکہ وہ بہت بڑا تھا سائز میں، بہت زیادہ ایسے لگ رہا تھا وہ درخت کہ وہ اتنے سال پرانا ہے، جیسے گاؤں بننے سے بھی پہلے کا وہ درخت وہاں پہ موجود ہو، اور اس کی بھی شاخیں جو تھیں وہ بہت زیادہ لٹکی ہوئی تھیں، بہت زیادہ وہ درخت گھنا بھی تھا اور بڑا بھی تھا۔ وہاں پر ہم لوگ اس کے اوپر کھڑے بھی ہو سکتے تھے جا کے۔ تو وہ جو میرا دوست تھا وہ وہاں پر جا کر کھڑا ہو گیا اور اس نے تصویریں وغیرہ بنوائیں اور لٹکنے لگ گیا اس کی شاخوں کے ساتھ اور اس کے ساتھ کھیلنے لگ گیا۔ اب شام کا وقت تھا، ہم لوگ اس سے بول رہے تھے کہ تم لوگ چلو، ہمیں واپس بھی جانا ہے اپنے گھر، تو ہمیں لیٹ ہو جائے گی، کیونکہ ہمارے والدین نے ہمیں منع کیا تھا کہ رات کا سفر آپ لوگوں نے بالکل بھی نہیں کرنا، آنا ہے تو آپ لوگوں نے دن کے ٹائم ہی واپس آنا ہے۔ تو میں اسے بلا رہا تھا، وہ میری بات سن ہی نہیں رہا تھا، وہ کہہ رہا تھا کہ ابھی آتا ہوں میں تھوڑی دیر میں تھوڑا سا اور اس کے ساتھ کھیل لوں یا تھوڑا سا اور یہاں پہ ٹائم سپینڈ کر لوں، اسے وہاں بہت اچھا لگ رہا تھا۔ تو وہ اس درخت کے اوپر بیٹھا رہا، کبھی پکچرز بنا رہا تھا، کبھی کچھ کر رہا تھا۔ تو ہم لوگوں نے اسے وہیں پر بیٹھا رہنے دیا، ہم لوگ کہیں اور گھومنے چلے گئے، اور جب ہم لوگ واپس آئے تو وہ لڑکا جو تھا ہمارا فرینڈ وہ اس درخت پہ موجود نہیں تھا۔ اب جب ہم لوگوں نے یہ چیز دیکھی کہ وہ وہاں پہ ہے ہی نہیں، ہم نے ادھر ادھر دیکھا کہ کہیں نیچے تو نہیں بیٹھ گیا، درخت کے پیچھے جا کر چھپ گیا ہوگا ہمیں ڈرانے کے لیے، ہم نے دیکھا وہاں پر بھی نہیں تھا، ادھر ادھر پتہ کیا کہیں پہ نہیں تھا، وہ دوست پتہ نہیں کہاں چلا گیا تھا۔ کافی ڈھونڈنے کے بعد جب ہم لوگ اپنی گاڑی کے پاس گئے، کیونکہ گاڑی ہم لوگوں نے تھوڑی دور کھڑی کی ہوئی تھی اور پیدل ہی ہم لوگ سیر کر رہے تھے وہاں کی، تو وہ گاڑی کے اندر بیٹھا ہوا تھا۔ ہمیں بڑا عجیب لگا کہ اس نے اس طرح کی حرکت مطلب پہلے کبھی نہیں کی تھی کہ بنا بتائے اور اس طرح سے ہمیں پریشان کرنا اور گاڑی کے اندر بالکل چپ چاپ بیٹھنا۔ سب سے زیادہ حیرانگی والی بات یہ تھی کہ جب ہم اسے چھوڑ کے گئے تھے تو اس کا موڈ بہت اچھا تھا، وہ بہت زیادہ انجوائے کر رہا تھا، بات چیت کر رہا تھا، لیکن اب جب ہم لوگوں نے اسے دیکھا، اس سے بات کی، تو وہ نہ بول رہا تھا، نہ وہ کوئی تاثرات دے رہا تھا، ہماری طرف دیکھ بھی نہیں رہا تھا، بالکل وہ چپ ہو کے بیٹھا ہوا تھا۔ تو ہمیں لگا ہو سکتا ہے کہ یہ تھک گیا ہو اور تھوڑی دیر کے لیے ریسٹ کرنا چاہتا ہو، تو ہم لوگوں نے اسے نہیں بالکل ڈسٹرب کیا۔ ایک دوست تھا میرا جو اس سے بہت زیادہ بار بار ہلا کے پوچھ رہا تھا کہ تمہیں ہوا کیا ہے اور تم اس طرح کیوں آ کر بیٹھ گئے ہو گاڑی میں،
تو تمہیں نہیں وہاں پہ مزہ آ رہا تھا تو ہمارے ساتھ آ جاتے، ہمارے پاس آ جاتے۔ تو میں نے اس سے منع کیا اشارہ کر کے کہ اسے تنگ مت کرو، وہ تھک چکا ہے۔ اس کے بعد ہم لوگ ڈرائیو کر کے واپس آئے اپنے اپنے گھر۔ ہم نے اسے اس کے گھر چھوڑا، اور جب ہم اسے اس کے گھر پہ ہم نے ڈراپ کیا تو وہ گاڑی سے اترنا ہی نہیں چاہ رہا تھا، پتہ نہیں کیوں۔ وہ بس یہ کہہ رہا تھا کہ مجھے گھر میں نہیں جانا، مجھے نہیں جانا یہاں پہ نا۔ تو اب ہم لوگوں کو بھی بڑا عجیب لگے کہ پتہ نہیں ایسی کہ بات کیوں کر رہا ہے، اپنے گھر ہی نہیں جانا چاہ رہا ہے یہ۔ تو اس کے جب والدین اور جو اس کے بھائی وغیرہ تھے وہ باہر آئے کہ اسے ریسیو کرنے کے لیے، انہیں دیکھتے ہی وہ گاڑی سے اتر گیا اور ان کے پاس جا کے کھڑا ہو گیا آرام سے۔ نہ اس نے ان لوگوں سے کوئی بات چیت کی، کچھ بھی اس نے وہاں پہ نہیں بولا۔ ہم لوگ وہاں اسے ڈراپ کر کے واپس آ گئے۔ اب جب ہم گھر واپس آئے اپنے اپنے گھر، میں نے رات کا کھانا کھایا۔ اب امی ابو پوچھتے کہ کیا ہوا وہاں پہ، کیسا رہا سب کچھ، میں نے انہیں بتایا۔ تو ہم لوگ یہی باتیں کر رہے تھے اور ٹائم سپینڈ کر رہا تھا میں اپنی فیملی کے ساتھ۔ مجھے اچانک سے ایک فون آیا، اور وہ جو فون تھا وہ میرے اسی دوست کے ابو کا تھا جسے ہم گھر پہ ڈراپ کر کے آئے تھے۔ اور اس کے ابو یہ کہنے لگے کہ یہ تم لوگ اسے کیا کروا کے لے آئے ہو وہاں سے۔ تو اس کے ابو جو تھے وہ غصے میں بھی تھے، وہ پریشانی میں بھی تھے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ مجھے ڈانٹ رہے ہیں یا وہ مجھ سے پوچھ رہے ہیں۔ تو میں نے انہیں یہ کہا کہ انکل آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں، کیا ہو گیا ہے؟ تو وہ یہ کہنے لگے کہ جلدی آؤ یہاں پہ، ہمیں تمہاری ضرورت ہے۔ اب جب میں وہاں پر پہنچا، میرے ابو بھی میرے ساتھ تھے، کیونکہ انہوں نے بھی جب وہ پوچھا تو میں نے انہیں بتایا کہ انکل بہت پریشانی میں ہیں، لگتا ہے وہاں پر کچھ ہوا ہے۔ تو ابو بھی میرے ساتھ چلے گئے۔ ہم لوگوں نے جب جا کر دیکھا تو ہمارے باقی فرینڈس بھی وہاں پہ آئے ہوئے تھے۔ تو وہ انکل جو تھے سر پکڑ کر بیٹھے ہوئے تھے، اور انہوں نے اپنے بیٹے کو رسیوں سے باندھا ہوا تھا چارپائی پر، اور اس کا جو فیس تھا وہ اتنا حد تک بدل چکا تھا، میں بتا نہیں سکتا، اتنا عجیب اس کا چہرہ لگ رہا تھا۔ ہمیں دیکھ کر خوف آ رہا تھا اس کے چہرے کی طرف۔ ہمیں یہ لگ رہا تھا کہ وہ ہمارا دوست ہے ہی نہیں جس کو ہم واپس لے کے آئے تھے۔ ایسا لگ رہا تھا پتہ نہیں کوئی اور شخص ہے، اور اتنا زیادہ اس کا جو چہرہ تھا وہ اتنا بگڑا ہوا تھا کہ میں بتا نہیں سکتا۔ مجھے ایک ٹائم پہ تو چکر آ گئے اسے دیکھ کے، کہ اس کی حالت دیکھ کے کہ اسے ہوا کیا ہے۔ اب ہم نے انکل سے پوچھا ڈرتے ڈرتے کہ انکل اسے کیا ہوا ہے، یہ تو بالکل ٹھیک تھا۔ انکل کہتے کہ جیسے ہی تم لوگ اسے چھوڑ کر گئے ہو، یہ گھر کے اندر آیا ہے، آتے ہی اس نے چیخنا چلانا شروع کر دیا، اوپر نیچے بھاگنا شروع کر دیا، جیسے یہ گھر سے بھاگنے کی فراق میں ہو۔ اور بہت زیادہ اس نے الٹی سیدھی باتیں کرنی شروع کر دیں، بہت زیادہ بدتمیزی کی اس نے ہمارے ساتھ، اور اس نے اپنے بھائیوں کو بھی بہت زیادہ مارا۔ اسی لیے ہم نے اس کو رسیوں سے باندھ دیا، اور یہ ہمیں کسی کو پہچان بھی نہیں رہا، اور اچانک سے اس کی شکل اتنی بدل چکی ہے، ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم کیا کریں، اس کے ساتھ کیا ہوا ہے، وہاں ایسا ہوا کیا تھا جو یہ اتنا، ایسا لگتا ہے جیسے اس کے اوپر کوئی جنات جو ہیں وہ حاضر ہو چکے ہیں، کیا واقعہ ہوا وہاں پہ۔ میں نے انہیں یہی بتایا کہ انکل ہم نے تو ایسا کچھ بھی وہاں پر نہیں کیا جس کی وجہ سے اس پر یہ اثرات ہوں یا ایسا اس کے ساتھ کچھ مسئلہ ہو گیا ہے۔ ہاں یہ ضرور تھا کہ وہاں ہم ایک جگہ پر گئے تھے جہاں ایک بہت بڑا درخت تھا، اور یہ اس درخت کے ساتھ چھیڑخانی کر رہا تھا، کھیل رہا تھا، اور ہم نے اسے منع بھی کیا تھا کہ یہ اس درخت کے ساتھ اتنا نہ اچھل کود کرے اور چھیڑخانی کرے، لیکن یہ نہیں مانا۔ تو اس کے بعد سے ہی جب ہم لوگ تھوڑی دیر گھوم کر واپس آئے تو اس کا موڈ چینج ہوا تھا۔ تو جو ہمارا دوست تھا، وہ جو گاؤں میں جس کی شادی ہوئی تھی، ہم نے اس کو فون کیا، ہم نے اس سے پوچھا کہ بھائی تمہارے جو گاؤں میں درخت ہے جہاں پر ہم لوگ تھوڑی دیر پہلے ہم لوگ گھوم رہے تھے، تو اس درخت کے ساتھ کیا کوئی واقعات ہوتے ہیں یا ایسی کوئی بات ہے؟ تو میرا دوست یہ کہنے لگا کہ مجھے اس بارے میں نہیں معلوم، کیونکہ تمہیں پتہ ہے میں بھی شہر میں ہی رہتا ہوں تم لوگوں کے ساتھ، وہ تو میری شادی یہاں پر ہونے والی تھی تو میں گاؤں میں آ گیا، مجھے اس بارے میں اتنا نہیں پتہ۔ تو ہم لوگوں نے جیسے ہی فون بند کیا وہ دوبارہ سے چیخنا چلانا شروع ہو گیا، جیسے ہی مطلب اس نے میری درخت والی بات سنی ہے تو اس نے اتنا زیادہ چیخنا شروع کر دیا، اور اس کے چیخنے میں اتنے لوگوں کی آوازیں مکس ہوئی ہوئی تھی کہ میں بتا نہیں سکتا۔ ایسے لگ رہا تھا کہ کوئی ہجوم ہے اور وہ بہت زیادہ چیخو پکار کر رہا ہے، اور وہ کہہ رہا تھا کہ مجھے کھولو، مجھے میری رسیاں کھولو، میں تم سب کو جان سے مار دوں گا، اس طرح کے الفاظ وہ ادا کر رہا تھا۔ تو ہمیں اتنی تکلیف بھی ہو رہی تھی اور اتنی پریشانی بھی ہو رہی تھی کہ ہم اس آدمی کا، اس لڑکے کا ہم کریں تو کیا کریں۔ اور اس میں اچانک سے اتنی طاقت آ گئی کہ اس نے اپنی جو رسیاں تھیں وہ کھلوا لیں،
وہ جو رسیاں تھیں وہ اس نے توڑ دیں، اور توڑ کر وہ ہم سب کو دھکا دے کر جو ہم لوگ اس کے سامنے کھڑے ہوئے تھے، دروازے کے سامنے ہم لوگ جو بھی کھڑا ہوا تھا، اس نے ان کو اتنی زور سے دھکا دیا کہ ہم لوگ زمین پر جا کے گرے، اور بھاگ کر گھر سے باہر وہ پتہ نہیں کہاں بھاگ رہا تھا ننگے پاؤں، اور اسے کوئی ہوش نہیں تھی کہ وہ کہاں جا رہا ہے، اور بالکل وہ اسی راستے کی طرف جا رہا تھا کہ جو اس گاؤں کی طرف جاتا تھا جہاں سے ہم لوگ اسے ڈراپ کرنے آئے تھے۔ ہم سارے اس کے پیچھے بھاگے کیونکہ وہ بھی پیدل بھاگ رہا تھا، ہمارے پاس ٹائم نہیں تھا کہ اس کے ہم کوئی بائک وغیرہ نکالیں یا ہم اپنی کار وغیرہ نکالیں، کوئی ٹائم نہیں تھا ہمارے پاس، ہم لوگ بھی اس کے پیچھے ایسے ہی بھاگے جیسے وہ بھاگ رہا تھا۔ ہم لوگوں کو بھی بالکل پتہ نہیں چلا کہ وہ اچانک سے کہاں غائب ہوا ہے یا کیا ہوا ہے، اچانک سے ہی ہماری نظروں کے سامنے بھاگتے بھاگتے پتہ نہیں کہاں چلا گیا۔ اب ہم لوگ اتنا پریشان، ہم ادھر دیکھیں ادھر دیکھیں، ہمیں کہیں نظر ہی نہیں آ رہا تھا وہ، اور وہ جو علاقہ بھی تھا بیچ کا، جو گاؤں کے بیچ کا علاقہ تھا، وہ بہت زیادہ ویران سنسان اور ریگستانی ٹائپ سا علاقہ تھا۔ اب وہاں پر ہم لوگوں نے جب ادھر ادھر دیکھا، ہمیں کوئی نہیں ملا، اچانک سے ایک گاڑی گزری، ہم لوگوں نے اس سے لفٹ لی، بہت اچھے شخص تھے وہ جو بھی تھے گاڑی والے، تو انہوں نے جب ہماری پریشانی دیکھی، اتنے پریشانی کے عالم میں ہم لوگ کھڑے ہیں، تو انہوں نے ہمیں گاڑی میں بٹھا لیا اور انہوں نے ہمیں گاؤں میں چھوڑ دیا۔ تو ہم نے یہی کہا کہ ہو سکتا ہے، بہت زیادہ چانسز اس بات کے ہیں کہ وہ اسی درخت کے پاس گیا ہوگا۔ ہم لوگ جیسے ہی وہاں پہنچے تو وہ اسی درخت کے اوپر بیٹھا ہوا تھا، اور اس طرح بیٹھا تھا جیسے کوئی پرندہ وغیرہ بیٹھتا ہے شاخ کے اوپر اور اپنے پنجوں کے سہارے جیسے وہ بیٹھتا ہے۔ تو ہم لوگوں نے جب اسے اس طرح بیٹھے ہوئے دیکھا، ہم اتنا ڈرے کیونکہ ایسا منظر ہم نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ رات کا وقت تھا، چاند کی روشنی پڑ رہی تھی، اور اس روشنی میں جب ہم نے اپنے دوست کو دیکھا تو ہم اتنا زیادہ پریشان ہو گئے، اتنے زیادہ خوفزدہ ہو گئے کہ ہم بتا نہیں سکتے۔ اور اس درخت پہ بیٹھے بیٹھے اس کی آنکھیں جو تھیں وہ اس طرح چمک رہی تھیں جیسے کسی جانور کی آنکھیں چمکتی ہیں یا کسی پرندے کی آنکھیں رات میں چمکتی ہیں، اس طرح اس کی آنکھیں چمک رہی تھیں، اور وہ بیٹھا ہوا اتنا ہل رہا تھا وہاں پہ اور عجیب و غریب آوازیں نکال رہا تھا۔ ہم تو اتنا پریشان ہوئے، اتنا خوف زدہ ہوئے کہ ہم لوگ رونے لگ گئے وہاں پہ کھڑے ہوئے کہ پتہ نہیں اسے ہوا کیا ہے۔ اس کے ابو تو رو ہی رہے تھے، ہم لوگ بھی ساتھ میں رو رہے تھے کیونکہ وہ اتنا عجیب منظر تھا۔ تو ہم نے اپنے دوست کو بلایا جو وہیں گاؤں میں تھا۔ جب وہ آیا اپنی فیملی کے ساتھ، ابو اور بھائی کے ساتھ، اس نے دیکھا، وہ بھی بڑا پریشان۔ اب اس کے ابو نے بولا کہ تم لوگ یہاں پہ آئے ہی کیوں تھے، یہ تو درخت ہے ہی مطلب بہت زیادہ ہانٹیڈ ہے، یہ جو درخت ہے پورے گاؤں میں یہ بات پتہ ہے کہ یہ درخت بہت زیادہ جناتی درخت اس کو بولا جاتا ہے، اور یہ بہت زیادہ ہانٹیڈ ہے، یہاں پر کوئی بھی نہیں آتا۔ پتہ نہیں تم لوگوں کو کیا مسئلہ تھا، کیا وجہ تھی کہ تم یہاں پہ آئے۔ اب وہ اپنے بیٹے کو ڈانٹنے لگ گئے اور وہ کہنے لگا کہ مجھے بالکل نہیں پتہ تھا اس بارے میں کہ اس درخت کے ساتھ ایسے معاملات ہیں، نہیں تو میں ان کو کبھی یہاں پہ نہیں لاتا۔ خیر بڑی مشکل سے اس کو ہم لوگوں نے درخت سے نیچے اتارا، نیچے اتار کر ہم لوگ اسے جب لے کر گئے، انہی کے گھر ہم لوگ لے کے گئے، اور وہاں پر جا کے جو ان کے ابو تھے، میرے فرینڈ کے ابو تھے، انہوں نے مولوی صاحب کو بلایا۔ وہاں پر مولوی صاحب نے آ کے جب اسے دم کیا، تب کہیں جا کے اس کا جو وہ بگڑا ہوا چہرہ تھا اور جو اس کی چمکتی ہوئی آنکھیں تھیں وہ سارا کچھ نارمل ہوا۔ اس کے بعد وہ بے ہوش ہو گیا، اور ہم لوگ اسے گھر لے کے آئے۔ گھر لا کر پھر ہم لوگوں نے اس کا پراپر علاج کروایا، اس کے ابو نے اور سب لوگوں نے، اور کافی ٹائم تک ہمارا اس سے کوئی کانٹیکٹ نہیں ہو پایا کیونکہ جو اس کے ابو تھے وہ بہت زیادہ پریشان ہو چکے تھے اس بات سے کہ ان کے بیٹے کے ساتھ یہ کچھ ہوا ہے ہمارے ساتھ جانے کی وجہ سے۔ تو اس کے ابو نے بالکل ہمارے ساتھ رابطہ نہیں کرنے دیا اس کو۔ کچھ عرصے بعد جب کہیں آتے جاتے ہماری ملاقات ہوئی تو ہم لوگوں نے جب اسے دیکھا تھا وہ بالکل فٹ تھا، ہیلدی تھا۔ ہم لوگوں نے اس سے پوچھا کہ اب کوئی ایسا پرابلم تو نہیں ہے، اس نے بتایا کہ کافی عرصہ میرا علاج چلتا رہا، میں نے بیچ میں تم لوگوں سے رابطہ کرنے کی بھی کوشش کی لیکن میرے ابو نے رابطہ نہیں کرنے دیا تم لوگوں سے، تو اس وجہ سے میں تمہیں نہیں بتا پایا۔ اور علاج جب چل رہا تھا میرا تو اس دوران بھی میرا بہت دل کرتا تھا کہ میں وہاں گاؤں میں جاؤں، اس درخت کے پاس جاؤں اور وہاں پہ بیٹھوں۔ مجھے ایسا لگتا تھا کہ بار بار کوئی آواز ہے وہ مجھے بلاتی ہے، کوئی مرد کی آواز ہے، کوئی عورت کی آواز ہے، یہ سمجھ نہیں آتی مجھے، لیکن کوئی آواز ہے جو مجھے بار بار بلاتی ہے وہاں پہ کہ اس درخت کے پاس آؤ، یہاں پر آؤ، اور پتہ نہیں کیا کیا، مجھے تو پتہ بھی نہیں ہے کہ میرے کانوں میں کیا گونجتا تھا، اور میرا دل کرتا تھا بس میں اٹھ کے یہاں سے چلا جاؤں۔
لیکن میں اپنے آپ کو بہت زیادہ کنٹرول کیا اور اب میرا علاج پورا ہو چکا ہے اور اب مجھے ایسی کوئی آواز نہیں آتی ہے، تو بالکل اب میں فٹ ہوں۔ اور اس کے بعد ابھی بھی ہمارا اس سے کوئی اس طرح کا رابطہ نہیں ہے، کیونکہ اس کے ابو کو اب ہمارا اس کے ساتھ بات کرنا پسند نہیں ہے۔ تو یہ ایک خوفناک کہانی تھی جو ہماری زندگی میں، میرے دوست کی زندگی میں پیش آئی، جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ تھینک یو سو مچ آپ کا یہ خوفناک کہانی شیئر کرنے کے لیے۔ لسنرز، آپ لوگوں کو یہ خوفناک کہانی کیسی لگی ہے؟ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیا کریں، اور ایسی جگہوں پہ جہاں پہ آپ لوگوں کو نہیں پتہ ہے کہ کسی جگہ پہ کیسا معاملات ہو سکتے ہیں، وہاں پہ جا کے چھیڑ خانی کرنا تو بہت غلط بات ہے۔ اور میں بھی ایک دفعہ میں آپ کو بتاتی ہوں، میرے ساتھ بھی واقعہ نہیں ہوا تھا کوئی، ایک بات تھی جو میرے ابھی مائنڈ میں آئی ہے یہ کہانی آپ لوگوں کو سناتے ہوئے، کہ ہم لوگ ایک دفعہ فیصل آباد سے ہم لوگ آ رہے تھے اپنے شہر میں واپس، تو بیچ میں ایک درخت آیا تھا، اور وہ درخت جو تھا وہ بھی اتنا پرانا تھا جیسے بالکل سیم اس کہانی میں بتایا گیا ہے، وہ بالکل ویسا درخت تھا، اور اتنا زیادہ اس کی جو شاخیں تھیں وہ اس طرح جیسے سنیکس ہوتے ہیں، سانپ ہوتے ہیں، ان کی طرح وہ لٹکی ہوئی تھی اس کی شاخیں، اور بہت گھنا درخت تھا۔ تو میں نے اسے جب دیکھا تو میں نے ویسے ہی بولا، کیونکہ مجھے بہت اچھا لگا، وہ درخت بہت بیوٹیفل لگ رہا تھا، تو میں نے یہ بولا کہ کتنا پیارا درخت لگ رہا ہے یہ۔ تو میری جو امی بیٹھی تھی اور جو میری خالہ لوگ بیٹھے تھے میرے ساتھ، وہ مجھے کہنے لگے کہ تمہیں یہ جو درخت اتنا اچھا لگ رہا ہے، کیا اس درخت پہ جہاں پہ ایسی شاخیں لٹکی ہوئی ہوتی ہیں، اتنا گھنا اور پرانا ہوتا ہے، وہ اس درخت پہ جنات ہوتے ہیں، یہ جنات کے ہونے کی نشانی ہوتی ہے جس درخت کی شاخیں لٹکی ہوئی ہوتی ہیں۔ تو اس واقعے سے میں آپ لوگوں کو یہ بات بتانا چاہتی ہوں کہ آپ لوگ بھی کوئی ایسا درخت دیکھیں جو کافی پرانا ہو، اس کی شاخیں لٹکی ہوئی ہوں، تو وہ ایک اس بات کی نشانی ہوتی ہے کہ وہاں پر جنات موجود ہیں۔ تو آپ لوگوں کو ایسے درخت کے پاس کبھی بھی جانا نہیں چاہیے، اوائڈ کرنا چاہیے، اور اپنے بچوں کو، اپنے بڑوں کو بھی ایٹ لیسٹ یہ بتانا چاہیے کہ ایسے درختوں سے، ایسی جگہوں سے ہمیں اوائڈ کرنا چاہیے بالکل، اور چھیڑ خانی نہیں کرنی چاہیے۔ تو آپ لوگ اپنی کہانیاں مجھ سے شیئر کر سکتے ہیں نیچے کامنٹ باکس میں، میرے ای میل آئی ڈی پر، جو آپ لوگوں کو ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گا، اور میں پھر حاضر ہوں گی کچھ اور خوفناک کہانیوں کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اسٹے ٹیونڈ۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔